اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں بتائی گئی کسی بھی ایک بات کو غلط ٹھہرانے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور تبھی کوئی رائے قائم کر کے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر بری نظر سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا پیڑ موجود ہو وہاں 100 سال تک غریبی نہیں آتی۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں جین ہونے کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے وہ امیر بندے کو بھی مفلس اور فقیر بنا دیتی ہے۔ نیند میں جھٹکے لگنا کبھی اچھے دن نہ آنے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں روٹی پیٹ بھر کر کھائی جاتی ہے اس گھر پر رحمت کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں۔ گھر میں حاملہ مورنی لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوے کے پروں کو گھر کے صحن میں لٹکانے سے گھر میں جنات اور سیب نہیں آتے۔ برکت کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں کبھی غریبی نہیں آتی۔ جو عورت جڑواں بچے پیدا کرتی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد چھینک کا آنا جلد دولت ملنے کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ چھینک آتے آتے رک جانا مہمانوں کے آنے کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بنانا گھر میں برکت ختم ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی کا چوہے کو کھانا گھر میں غریبی کے چلے جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں خوبصورت عورت کو دیکھنا جلد دولت آنے کی علامت ہے۔ گھر میں کالے رنگ کے خرگوش کے بال رکھنے سے 80 سال تک گھر پر کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ پانی پینے کے درمیان چھینک کا آنا رزق میں اضافے کی نشانی ہے۔ دانتوں میں درد کا اٹھنا کاروبار میں برکت ہونے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت اچانک ڈر جانا چوٹ لگ جانے کی نشانی ہے۔ روٹی کا پہلا لقمہ کھاتے ہی ہچکی لگنا بدن میں طاقت آ جانے کی نشانی ہے۔ گھر میں اگر بلی پخانا کر کے پخانے کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ دودھ پھٹ جائے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ لیموں سے رس نہ نکلے تو یہ مفلسی یعنی غریبی آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا آ جانا گھر میں اچھا رشتہ آنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے گلاس گر جانا کسی مہمان کے آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں اگر سانپ نکل آئے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے پھول گر جائے تو یہ جلدی شادی ہو جانے کی نشانی ہے۔ اگر دائیں آنکھ پھڑکے تو جان لو کہ یہ خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ اگر بائیں آنکھ پھڑکے تو سمجھ لو کہ یہ کوئی پریشانی آنے کی نشانی ہے۔ دائیں ہاتھ میں اگر کھجلی ہونے لگے تو یہ جلدی پیسے ملنے کی نشانی ہے۔ بائیں ہاتھ میں کھجلی ہونے لگے تو یہ پیسے واپس جانے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت جھاڑو دینا یہ غریبی آنے کی نشانی ہے۔ اچانک چھینک کا آ جانا کسی کو یاد کرنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مکڑی کے جالے بڑھنا پریشانی کی آنے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کان کی لو اچانک گرم ہو جائے تو جان لو کہ یہ ضرور کوئی غیبت کر رہا ہے۔ اگر کوا دروازے پر بولے تو یہ مہمان آنے کی نشانی ہے۔ اگر شادی کے دن بارش ہو جائے تو یہ خوشحال زندگی ملنے کی نشانی ہے۔ سفر کے دوران اگر بلی راستہ کاٹ جائے یہ کام میں رکاوٹ کی نشانی ہے۔ گھر میں بار بار چیزوں کا گم ہو جانا پریشانی آنے کی نشانی ہے۔ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو یہ کسی بڑی تبدیلی آنے کی نشانی ہے۔ دائیں پیر میں کھجلی ہونے لگے تو یہ سفر شروع ہونے کی نشانی ہے۔ اگر خواب میں دریا دیکھو تو جان لو کہ یہ ترقی ملنے کی نشانی ہے۔ اگر بلی رات کو روئے تو یہ نحوست کی نشانی ہے۔ اچانک سر درد کا ہونا کسی کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہاتھ میں نمک گر جائے تو یہ جھگڑا ہونے کی نشانی ہے۔ دن میں الو دیکھنا کسی بری خبر کے ملنے کی نشانی ہے۔ اگر مٹی میں بار بار چنکیاں آئے تو یہ رزق بڑھنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے چائے گر جانا کسی خاص مہمان کے آنے کی نشانی ہے۔ اگر چراغ خود بخود بجھ جائے تو بڑی پریشانی آنے کی نشانی ہے۔ اگر بچہ رات کو اچانک روئے تو سمجھ لو کہ اس کو کوئی نظر لگا رہا ہے۔ اگر سفر سے پہلے چھینک آ جائے تو سفر سے رک جانا بہتر ہوتا ہے۔ اگر بار بار چیزیں گم ہونے لگیں تو کسی بری نظر لگنے کی نشانی ہے۔ اگر سانپوں کا خواب آئے تو دشمن سے ملنے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت کوے کا بولنا کسی بری خبر ملنے کی نشانی ہے۔ اگر ہاتھ میں کانٹا چبھ جائے تو فوراً جان لے کے کوئی یاد کر رہا ہے۔ اگر دائیں آنکھ میں پانی آ جائے تو یہ خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں پانی آ جائے تو غم ملنے کی نشانی ہے۔ اگر اچانک دل دھڑکنے لگے تو جان لو کہ ضرور کوئی یاد کر رہا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا زندگی میں سکون حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ اگر دائیں پاؤں میں سوئی چبھے تو یہ لمبے سفر شروع ہونے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو یہ کاروبار میں نقصان ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے کوے کا شور کرنا مہمان آنے کی نشانی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں چمچ گر جائے تو یہ کسی سے الجھنے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت
किसी पुराने पेड़ से आवाज आना नहुसत आने की निशानी है। हाथ पर मक्खी बैठना मेहमान आने की निशानी है। अगर कपड़ों पर दाग लग जाए तो किसी मुसीबत में पड़ने की निशानी है। नाखून टूट जाना किसी काम में नुकसान होने की निशानी है। छिपकली का बार बार दिखाई देना परेशानी से दो चार होने की निशानी है। ख्वाब में किसी को बुलाते देखना मोहब्बत होने की निशानी है। अगर हाथ में अंगूठी टूट जाए तो आजमाइश आने की निशानी है। अगर चमगादड़ घर में बार बार आ जाए तो घर में परेशानी आने की निशानी है। अगर पुराना पेड़ खुद ब खुद गिर जाए तो वक्त बदलने की निशानी है। अगर घर की दीवार पर दरार आ जाए तो आजमाइश में मुब्तला होने की पक्की निशानी है। अगर बच्चा रात को अचानक चीख कर उठे तो किसी की बुरी नजर लगने की निशानी है। दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक का सुनाई देना किसी गैबी मामले की निशानी है। रात को अचानक जलता चिराग बुझ जाए तो किसी बड़ी तब्दीली की निशानी है। ख्वाब में दरिया देखना जिंदगी में बड़े फैसले की निशानी है। अगर परिंदे बार बार खिड़की पर बैठे तो किसी मेहमान के आने की निशानी है। जमीन पर अचानक दरार आ जाना किसी बड़ी तब्दीली की निशानी है। ख्वाब में किसी को सोता देखना फिक्रमंदी की निशानी है। हाथ से मिट्टी गिर जाना दौलत होने की निशानी है। अगर घर में चिराग बुझ जाए तो किसी मुश्किल में पड़ने की निशानी है। किसी मजलिस में बार बार खांसी का आना किसी को याद करने की निशानी है। जुमे के दिन कपड़े धोने से घर से रिस्क खत्म हो जाता है। अगर बिल्ली बार बार दरवाजे पर आकर बैठे तो ये खुशखबरी मिलने की निशानी है। अगर चेहरे पर बगैर वजह दाग धब्बे आ जाए तो किसी के नजर लगने की निशानी है। किसी काम के शुरू होने से पहले छींक का आना रुकावट की निशानी है। ख्वाब में पुराना पेड़ देखना सब्र की निशानी है। हाथ में खुजली का होना पैसे मिलने की निशानी है। अगर बिल्ली आपके रास्ते में आकर रुक जाए तो कोई रुकावट होने की निशानी है। ख्वाब में बारिश देखना रहमत की निशानी है। हंसते वक्त आंखों में पानी का आना अच्छी बीवी मिलने की निशानी है। रोटी का लुकमा हाथ से गिर जाना रिस्क कम होने की निशानी है। घर में कबूतर का आना अच्छे दोस्त मिलने की निशानी है। घर में लाल चिमनी का निकलना मुसीबत आने की निशानी है। नाज़रीन, अब तक बताई गई सभी बातें सिर्फ वहम और गलत अकीदे से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह की बातों से सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है और उनके दीन ईमान से खिलवाड़ किया जाता है। एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए इन बातों पर यकीन करना हरगिज़ जायज़ नहीं। ये बातें ना सिर्फ अल्लाह ताला पर हमारे भरोसे को कमजोर करती हैं, बल्कि ये बातें शिर्क और कुफर के दायरे में आती हैं, जो एक मुसलमान को इस्लाम के दायरे से बाहर कर देती हैं। बेशक खुशी गमी कामयाबी नाकामी आफत मुसीबत और दुनिया का पूरा निजाम अल्लाह की मर्जी से चलता है। इसकी मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस तरह की बातों पर यकीन करने को मैं अपने समाज में और बहुत से यूट्यूब चैनलों पर देखता हूँ, जिनको आश्कार करना जरूरी था। और शुरू में बताई गई सभी बातें सिर्फ कुछ मिसालें थीं। इनको अपनाना कीमती वक्त बर्बाद करना है।